رب العالمین نے ہم سب کو پیدا بھی کیا، ہم سب کو مسلمان گھر میں پیدا کیا، اور ہم سب کے کھانے پینے کا انتظام بھی کیا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں وہ عقل عطا کی، اللہ رب العالمین نے ہمیں اتنی سمجھ عطا کی کہ ہم اپنے ہاتھوں سے وہ سارا کام کر سکیں جو کام ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی ہم بڑے ہوتے ہیں ہم فوری طور پر رہنے کے لیے ایک آشیانہ بناتے ہیں، رہنے کے لیے گھر بناتے ہیں۔ تھوڑے بڑے ہوتے ہیں ہمارا شعور کہتا ہے کہ کپڑے پہننا چاہیے، ہم کپڑے پہنتے ہیں، اور تھوڑے بڑے ہوتے ہیں ہمارا شعور کہتا ہے کہ بڑوں کے ساتھ اس طرح گفتگو کیا جائے، لوگوں کے ساتھ ایسی باتیں کی جائے، ماں باپ کا حق ادا کیا جائے، ماں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ہم وہ بھی کرتے ہیں۔ تھوڑے اور بڑے ہوتے ہیں ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے گاؤں محلے کے لوگوں کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آتے ہیں، ہمارا برتاؤ ان کے ساتھ اچھا سے اچھا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اتنی عقل ہمیں عطا کی ہے، اللہ رب العالمین کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا، اللہ رب العالمین ہمیں روزی بھی دے رہا ہے۔ وہ اللہ جس اللہ نے اتنے بڑے آسمان کو بغیر کسی کھمبے کے ٹھہرا کر رکھا ہے، اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی زمین کو پانی کے اوپر بچھایا ہے، اللہ رب العالمین نے اتنے بڑے بڑے سمندر پیدا کیے، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بے شمار درخت اور پیڑ پودوں کو پیدا کیا، اللہ رب العالمین نے طرح طرح کی فصلوں کو اور طرح طرح کے کھانے کی چیزوں کو ہمارے لیے پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ ہم اور آپ مسلمان ہونے کے ناطے بلکہ تمام انسانوں کو ایک اللہ کے اوپر ایمان رکھنا چاہیے، سب کو اللہ پر ایمان بھی رکھنا چاہیے، اور اس بات کا یقین بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی پتا بھی ہلا نہیں سکتا۔ ہمارے لیے کوئی کچھ کر لے، ہمیں اولاد دے، ہمارے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرے، ہمارے لیے روزی کا بندوبست کرے، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ ایک پتا بھی جو ہلتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی مرضی سے ہلتا ہے، اللہ رب العالمین کی مرضی کے بنا ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ اللہ رب العالمین کی ذات، بہت سارے لوگ آج ایک اللہ کو ایک اللہ کے جیسے نہیں مانتے، اللہ رب العالمین کو مانتے بھی ہیں پھر شرک بھی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو مانتے بھی کہتے ہیں ہم اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں، پھر دوسری جگہ جا کر کے ہاتھ بھی پھیلاتے ہیں۔ یعنی اللہ کے اوپر جس طرح ایمان ہونا چاہیے ہمارا آپ کا مسلمانوں کا اس طرح سے ایمان نہیں ہے جس طرح اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے اوپر اس طرح ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، سارا کچھ اللہ ہی کرتا ہے، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کرتا، یہ ایمان ہونا چاہیے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایمان رکھنے کے لیے یا یہ یقین رکھنے کے لیے بہت بڑا پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ عالم دین نہیں ہیں، کسی مدرسے سے آپ کو پگڑی نہیں ملی ہے، آپ حافظ قرآن نہیں ہیں، آپ بخاری نہیں پڑھ سکتے، بخاری کا ترجمہ آپ کو نہیں پتا، قرآن کریم کا ترجمہ آپ کو نہیں پتا، تو آپ نہیں جان سکتے کہ اللہ کون ہے، کون دنیا کو چلا رہا ہے، ہوائیں کون چلاتا ہے، روز سورج کو کون اٹھاتا ہے، کون ڈبوتا ہے، شام کے وقت چاند کو کون اٹھاتا ہے، شام کے وقت ستاروں کو کون نکالتا ہے۔ یہ چیزیں ہماری سمجھ میں نہ آئے اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کچھ چیزیں دنیا میں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے لیے بہت عقل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ آپ نے بطخ کے بچے کو دیکھا ہوگا، بطخ کا بچہ جب انڈے سے باہر نکلتا ہے تو بطخ کا بچہ جیسے ہی باہر نکلتا ہے اور پانی پر جاتا ہے تو پانی میں تیرنے لگتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی بھی بطخ پالنے والے کو یہ دیکھا ہے کہ بچہ
जैसे ही बाहर आए तो घर वाले या बतख पालने वाले उसे तैरना सिखाएं कि ऐसे तैरा जाता है, पानी में इस तरह चला जाता है। नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके अंदर ये सलाहियत रखी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बतख के बच्चे के अंदर ये शऊर रखा है, इतनी समझ रखी है कि बच्चा, बतख का वो बच्चा पानी में जाते ही तैरने लगता है। आपने बकरी के बच्चे को देखा होगा, गाय के बच्चे को देखा होगा। ये बच्चे जैसे ही पैदा होते हैं कुछ ही देर के बाद उस जगह को तलाश कर लेते हैं जहां से उसे दूध पीना है और जहां से दूध पी करके अपनी भूख मिटानी है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके लिए बहुत अकल की जरूरत नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उतनी अकल दे करके भेजता है। बिल्कुल उसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में यकीन रखने वाली बात है। ये जानना और ये समझना सबके लिए आसान है कि ये दुनिया खुद ब खुद नहीं चल रही है, कोई है जो चला रहा है, कोई है जो बारिश बरसाता है, कोई है जो जमीन से उस दाने को पौधे की शक्ल में निकालता है और फसलें तैयार करता है, कोई है जो एक पौधे को बड़ा करता है फिर उससे फल देता है। इस बात को समझने के लिए बहुत बड़े अकल की जरूरत नहीं है। मैं एक वाकया आपके सामने इस सिलसिले में रखना चाहूँगा जिससे ये बात वाज़ेह हो जाएगी और आप इस बात को समझ जाएंगे कि सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन करता है और अल्लाह के सिवा कोई कुछ नहीं करता। एक फिरका है इस दुनिया में जिस फिरके का नाम दहरिया है। एक फिरका, एक जमात भी नहीं कहा जा सकता, उसको फिरका ही कहे। एक टोला है, उनका मानना है कि दुनिया में जितनी भी चीजें हो रही है खुद ब खुद हो रही है, इसे कोई करता नहीं है। ये जो जमीन में पौधा जाता है, जमीन में जो बीज या दाना जाता है और उससे जो पौधा निकलता है फिर उससे बालियां निकलती हैं, तो इसे कोई करता नहीं, खुद ब खुद होता है। रोज हवाएं चलती हैं, खुद हवाएं चलती है। ये जो सूरज रोज निकलता है, रोज डूबता है, ये खुद ब खुद डूबता है। ये जो महीने में कुछ दिन चांद निकलता है तो खुद निकलता है, रात को तारे खुद निकलते हैं, इसे कोई निकालने वाला नहीं है। इंसान जो सांस लेता है खुद ब खुद लेता है, इंसान जो पैदा होता है खुद ब खुद पैदा होता है और खुद ब खुद फिर मर जाता है एक टाइम के बाद। ये एक फिरका है दहरिया नाम का, उसका ये मानना है। और मुसलमानों का अकीदा है कि सब कुछ अल्लाह करता है। अब एक मर्तबा हुआ ये कि मुसलमानों की तरफ से एक आलिमे दीन ने उनको चैलेंज कर दिया और कहा कि एक दिन हम लोग मुनाजरे के लिए बैठते हैं, बहस के लिए बैठते हैं, उस बहस में हम इस बात को साबित कर देंगे कि सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है, दुनिया का निज़ाम अल्लाह चलाता है और अल्लाह के अलावा दुनिया का ये निज़ाम कोई चला ही नहीं सकता और किसी के चलाए बिना ये दुनिया नहीं चलती है, हम इस बात को साबित कर देंगे। मुसलमानों की तरफ से एक आलिम ने ये चैलेंज कर दिया, उस दहरिये ने उस चैलेंज को कबूल कर लिया और उसने कहा कि चलो एक दिन हम लोग मुनाजरे के लिए बैठते हैं। अब जगह तय हो गई, वक्त तय हो गया कि फला जगह फला वक्त में हम लोग मुनाजरा करेंगे। एक मुसलमान की तरफ से एक आलिम मुनाजरे के लिए जाएगा और एक उधर से मुनाजरा के लिए जाएगा। उधर से कौन? जो ये कहते हैं कि दुनिया खुद ब खुद अपने आप चल रही है, दुनिया की सारी चीजें अपने आप हो रही है, इस दुनिया में कोई कुछ करने वाला नहीं है, सब खुद ही हो रही है। अब मुनाजरे का दिन आ गया। जब मुनाजरे का दिन आया और वक्त आया तो वो दहरिया जिसका कहना था, वो आदमी जिसका कहना था कि दुनिया खुद ब खुद चलती है, दुनिया के सारे काम अपने आप होते हैं, दुनिया का काम कोई नहीं करता, वो पहले जगह पर पहुंच गया, पहले आकर के बैठ गया और इंतजार करने लगा मुसलमानों की तरफ से मुनाजरे के लिए आने वाले इमाम साहब का या आलिम साहब का इंतजार करने लगा। लेकिन 1 घंटा
गुजर गया, 2 घंटे गुजर गए, 3 घंटे गुजर गए। मुसलमानों की तरफ से जो इमाम साहब मुनाजरे के लिए जाने वाले थे, जो आलिम साहब मुनाजरा और बहस के लिए जाने वाले थे, वो नहीं पहुंचे। अब वो आदमी भड़ास निकालने लगा और मुसलमानों से और पूरे मजमे के सामने कहने लगा, तमाम लोगों से कहने लगा कि तुम्हारा आदमी नहीं आया, तुम्हारा इमाम नहीं आया, तुम्हारा आलिम नहीं आया, और इसलिए नहीं आया क्योंकि वो मुझसे हार जाता। मेरी दलील मजबूत थी, उसकी दलील कमजोर थी, इसलिए वो नहीं आया। ये बात चल ही रही थी, वो अपनी भड़ास निकाल ही रहा था कि इतने में मुसलमानों की तरफ से मुनाजरा के लिए इमाम साहब पहुंच गए। तो उन्होंने गुस्से में कहा कि वक्त 10 बजे का था, आप शाम के 4 बजे पहुंचे हैं, 6 घंटे के बाद आप मुनाजरे के लिए पहुंचे हैं। आप यही इमाम हैं, आप आलिम हैं, आपकी बात में कोई दम नहीं है, आपकी बात में कोई सच्चाई नहीं है, आप वादा करते हैं, वादा खिलाफी करते हैं, आप इतनी ताखीर से क्यों आए? तो इमाम साहब ने कहा, मुसलमानों की तरफ से जो मुनाजरा करने के लिए गए थे, उस इमाम साहब ने कहा, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं, मुझे भी कुछ बोलने दीजिए। बात दरअसल ये है कि मैंने जानबूझकर लेट नहीं किया, लेट हो गया। मैंने जानबूझकर ताखीर नहीं की, देरी नहीं की, देरी हो गई, एक मजबूरी की वजह से। उन्होंने कहा कि मजबूरी क्या थी? कहा कि मजबूरी ये थी, अब सुने कहानी। इस बात के बाद मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। ये बात समझ में आ जाएगी तो मेरी पूरी तकरीर समझ में आ जाएगी। और इस बात के बाद मैं बहुत लंबी तकरीर भी कर सकता था, लेकिन चूंकि रात काफ़ी हो गई, सब लोग चले गए, अब मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि मैं आप लोगों को तकलीफ दूं, क्योंकि सब चले गए मगर आप लोगों ने वक्त दिया है, आप लोग बैठे हैं, आप लोगों के सम्मान में मेरी चाहत है कि कुछ बातें हो जाए। इमाम साहब ने कहा कि मैं देर से आया नहीं, बल्कि देर से आने में मेरी मजबूरी थी। कहा क्या मजबूरी थी? कहा कि बात दरअसल ये है कि मेरा घर दरिया के उस पार है, मेरा घर दरिया के उस पार है। जब मैं अपने घर से मुनाजरा करने के लिए निकला तो टाइम पर निकला, टाइम पर, वक्त पर निकला, लेकिन जब घर से बाहर आया और दरिया के किनारे पहुंचा तो मैंने क्या देखा कि वो कश्ती, जो कश्ती रोज लोगों को इस पार से उस पार लेकर के जाती है, वो कश्ती आज नहीं है। हो सकता है कि मेरे आने में कुछ ताखीर हो गई हो और वो कश्ती पहले चली गई। अब मैं परेशान हुआ कि मैंने मुनाजरे के लिए वक्त दे दिया है, लेकिन आज कश्ती नहीं है। मैं समंदर पार करूं तो कैसे करूं, मैं दरिया पार करूं तो कैसे करूं। मैं बहुत हैरान था, परेशान था कि मैं दरिया के उस पार से इस पार कैसे आऊं, आप तक कैसे पहुंचूं, आपसे मुनाजरा कैसे करूं, आपकी दलील का जवाब दलील के साथ कैसे दूं। और अगर मैं आ न सका तो फिर मुसलमानों की हार मानी जाएगी। आप डंका बजाएंगे कि मुसलमानों का इमाम डर से नहीं आया, मुसलमानों का इमाम डर से पीछे रह गया, मुसलमानों का इमाम भाग गया। इस डर से मैं परेशान होने लगा, मैं बहुत परेशान हुआ। इसी दरमियान मैं क्या देखता हूं, अपने दाएं तरफ जब देखता हूं तो देखता हूं कि जमीन बिल्कुल साफ है, जमीन बिल्कुल साफ है, वहां कुछ भी नहीं है। फिर मैं क्या देखता हूं, अब सुने जरा बात। इमाम साहब का जो जवाब था वो मेरी पूरी तकरीर है उसी में। इमाम साहब ने कहा कि जैसे मैंने दाएं तरफ देखा, मैं क्या देखता हूं कि जमीन खाली है, कुछ नहीं है। फिर वहां से मैं देख रहा हूं, गौर से देख रहा हूं कि वहां से एक पौधा निकल रहा, आहिस्ता आहिस्ता एक पौधा निकल रहा। फिर मैं क्या देखता हूं कि वो पौधा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा है। फिर मैं क्या देखता हूं कि वो पौधा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होते होते दरख्त की शक्ल ले रहा है, एक पेड़ बनता जा रहा है। फिर मैं क्या देख रहा हूं कि वो फिर बड़ा होता जा रहा है, बहुत बड़ा हो गया। फिर मैं क्या देख रहा हूं, मोटा हो गया वो दरख्त। मैं देख रहा हूं एक खाली जगह, वहां से एक छोटे से पौधे से एक बड़ा दरख्त निकल गया, मोटा सा दरख्त निकल गया। फिर मैं क्या देख रहा हूं
کہ ایک آرا آیا, آرا لکڑی کو چیرنے والا آرا, آری جس کو کہتے ہیں, وہ آرا آیا اور اس آرے کو لانے والا کوئی نہیں, کسی نے آرا لایا نہیں کاٹنے کے لیے, ایک آرا آیا. پھر میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ اس آرے کے ذریعے سے اس درخت کے تختے بننے لگے, تختے بننے لگے. پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ جو تختے ہیں وہ خود بخود چھلنے لگے, بالکل کلین ہونے لگے, صاف ہونے لگے. پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ برابر ہونے لگے. پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ تختے پھر ایک دوسرے سے جڑنے لگے, کوئی جوڑنے والا نہیں, تختوں کو کوئی جوڑنے والا نہیں, خود بخود وہ تختے جڑنے لگے. پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ تختے جڑتے جڑتے, وہ لکڑی کے وہ جو تختے ہیں, آپ لوگ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو, پٹرا کہتے ہیں شاید, تو لکڑی کے وہ جو تختے ہیں وہ آہستہ آہستہ جڑتے 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 وہ کشتی بن جاتی ہے. کشتی بنانے والا کوئی نہیں, کشتی بن کے تیار ہو گئی. پھر میں کیا دیکھتا ہوں, کشتی کے بننے کے بعد اوپر سے دریا کے کنارے اوپر سوکھی جگہ پر وہ کشتی بن کر کے تیار ہوئی تھی. میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ وہاں سے چل کر کے وہ کشتی پانی پر چلی جاتی ہے, لیکن اسے لے جانے والا کوئی نہیں. پھر میں نے سوچا کہ شاید یہ کشتی میرے لیے بن کر کے تیار ہوئی ہے, تو میں اس کشتی میں جا کر کے سوار ہو جاتا ہوں. پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ کشتی پھر آہستہ آہستہ چلنے لگتی ہے اور اس پار سے وہ کشتی مجھے اس پار لے کر کے آ جاتی ہے اور کشتی چلانے والا کوئی نہیں. پھر کہتے ہیں, امام صاحب کہتے ہیں کہ پھر میں اس کشتی سے اتر جاتا ہوں, اتر کر کے دریا کے اوپر کھڑا, دریا کے اس پار سوکھی جگہ پر کھڑا ہو جاتا ہوں. پھر میں تھوڑی دیر کھڑا رہتا ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کشتی جو میرے لیے بنی تھی, وہ کشتی جس کشتی کو چلانے والا کوئی نہیں تھا, اور جو کشتی مجھے اس پار سے اس پار لے کر کے آئی ہے, پھر وہ کشتی جاتی کہاں ہے, میں وہ دیکھنے کے لیے وہیں پر کھڑا رہا. کیا دیکھتا ہوں کہ وہ کشتی پھر اس پار سے پھر اس پار چلی جاتی ہے جس پار سے مجھے لے کر کے اس پار آئی تھی. کشتی اس پار چلی جاتی. پھر میں کھڑا رہا یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوتا ہے. پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ کشتی پھر پانی کے اوپر سے سوکھی جگہ میں چلی جاتی ہے, اسے لے جانے والا کوئی نہیں. پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ کشتی کے تختے اکھڑنے لگتے ہیں, کشتی کے تختے اکھڑنے لگتے ہیں. اور پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ پھر ایک موٹا درخت بن کر کے تیار ہو جاتا ہے. پھر میں کیا دیکھ رہا ہوں, پھر وہ بڑا درخت, موٹا درخت آہستہ آہستہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے, پتلا ہوتا جاتا ہے, دبلا ہوتا جاتا ہے, اور چھوٹا ہوتے ہوتے پھر وہ درخت بالکل چھوٹا ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر زمین کے اندر چلا جاتا ہے, پہلے زمین جیسی تھی ویسی ہو جاتی ہے. یہ سب کرنے والا کوئی نہیں, لیکن ایسا ہو جاتا ہے. تو اس لیے میرے آنے میں لیٹ ہوا, جان بوجھ کر میں لیٹ نہیں آیا, دیری ہونے کی یہی وجہ تھی, اسی لیے میں آپ کے پاس دیر سے پہنچا ہوں. وہ آدمی کیا کرے, وہ آدمی کہنے لگا کہ یار اتنا لمبا جبہ پہنے ہو, اتنی لمبی ٹوپی پہنے ہو, اتنی لمبی داڑھی رکھے ہو, سب لوگ تمہیں امام صاحب کہتے ہیں, عالم دین کہتے ہیں, اور اتنا بڑا بڑا پھینک رہے, اتنا بڑا بڑا جھوٹ بول رہے. بھلا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک درخت خود بخود زمین سے اگے, پھر وہ درخت بڑا ہو جائے, پھر موٹا ہو جائے, پھر وہ درخت, اس درخت کے پاس ایک آرا خود بخود آئے, کٹے پھٹے, اور اس کے بعد کشتی بن جائے, پھر وہ کشتی خود بخود آپ کو لے کر کے آ جائے, پھر واپس ویسے ہی بن جائے, کوئی بنانے والا نہ ہو, کوئی کاٹنے والا نہ ہو, کوئی چلانے والا نہ ہو, اور سب کچھ خود بخود ہو جائے, ایسا ہو جاتا. اتنا بھی بڑا جھوٹ مت بولو, اتنے بڑے بڑے جھوٹ بول رہے آپ, کون مانے گا یہ بات. امام صاحب نے کہا, مسلمانوں کی طرف سے جو امام صاحب جو عالم دین مناظرے کے لیے گئے تھے, انہوں نے کہا کہ یہی بات تو میں سمجھانا چاہتا ہوں, اس چھوٹی سی بات کو تم ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ایک چھوٹا سا درخت خود سے نکل کر کے بڑا ہو جائے, پھر اس کے تختے بنے, کشتی بنے, میرے لیے دریا کے کنارے
آ کر کے کھڑی ہو جائے اور مجھے اس پار سے اس پار کے اتنی چھوٹی سی بات کو تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، اور تم یہ کہتے ہو کہ اتنی بڑی دنیا، زمین آسمان، چاند سورج ستارے، ہوائیں بارش، اتنے پودے، اتنے پیڑ، اتنے درخت، اتنی فصلیں، یہ سب کچھ خود بخود ہو رہی ہے، اتنے بچے خود بخود پیدا ہو رہے، سانسیں لوگ خود ہی لے رہے، ہوائیں خود چل رہی ہے، تم اس بات کو تو ماننے کے لیے تیار ہو کہ دنیا کی ساری چیزیں خود بخود ہو رہی ہیں، لیکن تم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ایک درخت خود بخود اٹھا اور اس سے کشتی بنی۔ تو اس آدمی نے تب اقرار کیا کہ اب میں مانتا ہوں، اب میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی چیز خود بخود نہیں ہوتی، اس کا کرنے والا کوئی ہے نہ کوئی ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ ہے جو اس دنیا کا سارا نظام چلاتا ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذرہ سے لے کر کے بڑی سے بڑی چیز کا آپ تصور کر لیں، سارا کام اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی طاقت تو یوں ہے کہ اللہ رب العالمین کسی بڑی سے بڑی چیز کے بارے میں بھی اگر چاہتا ہے کہ وہ چیز ہو جائے تو اللہ کہتا ہے کن فیکون، اللہ کہتا ہے کہ تو ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے، وہ چیز بن کر کے تیار ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے کسی بھی کام کا کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے لیے ہر کام آسان ہے۔ اللہ نے اتنی بڑی جنت بنائی، آسانی سے بنا دی، اتنا بڑا جہنم بنایا، آسانی سے بنا دیا، اتنی بڑی زمین، سمندر، پیڑ پودے، پہاڑ، آسمان، سب کچھ اللہ نے آسانی سے بنا دیا، اتنے بچے پیدا ہو رہے، اتنی فصلیں تیار ہو رہی ہے، سب اللہ رب العالمین کی طاقت ہے، اللہ رب العالمین کی قوت ہے، اللہ رب العالمین سب کچھ کر سکتا ہے۔ قرآن کریم تو یہاں تک کہتا ہے کہ اے لوگوں، آسمان زمین یہ تو بڑی بڑی چیزیں ہیں، اس پر غور کرو گے تو ایک اللہ کے بارے میں تو جان ہی لوگے، یقین تو ہو جائے گا۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ، اگر تم اپنے بارے میں بھی غور کرو، تم اپنے وجود کے بارے میں بھی غور کرو کہ تمہارا جو جسم ہے، تمہارے ہاتھ، پاؤں، سر، ناک، کان، دل، دماغ، تمہارا سانس لینا، تمہارا سانسوں کا رکنا، یہ ساری چیزوں کے اوپر اگر تم غور کرو گے، تمہارا کھانا، پھر تمہارے کھانے کا ہضم ہو جانا، پھر تمہارا پیشاب کرنا، پخانہ کرنا وغیرہ وغیرہ، ان تمام چیزوں پر اگر تم غور کرو گے تو تم اس بات کو ماننے پر، اس بات کے اقرار کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ اللہ رب العالمین کی ذات بڑی طاقت والی ذات ہے، قوت والی ذات ہے، اللہ رب العالمین ہی کے پاس تمام چیزوں کا اختیار ہے، اور اللہ رب العالمین کے سوا کسی کے پاس بھی کسی بھی چیز کا اختیار نہیں ہے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو پکا سچا موحد بنائے، اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو توحید پرست بنائے، اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ایک اللہ والا بنائے، اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس دنیا میں جب تک رکھے حالت ایمان پر رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ فرمائے تو حالت ایمان پر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔